یہ 3 فیزز میں نے آپ کے سامنے رکھے، پری ڈپارچر، دین پوسٹ ڈپارچر اینڈ دین پھر پوسٹ ڈپارچر جو بھی کرنٹ سینیریو ہے. تو اصل سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ میاں صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے اور کب آئیں گے، یہ باقی تو سارا زیب داستان ہے. دیکھیں، مریم نواز کی بات کو میں باقی جتنے کمنٹیٹرز ہیں کو زیادہ آتھینٹک سمجھتا ہوں، یا یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نواز شریف کی ذاتی آواز ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو، ان کو انصاف ملے گا، تو میں آج شام کی فلائٹ سے ان کو بلا لوں گی. اس کا مطلب ہے وہ تندرست ہو چکے ہیں، علاج کامیاب ہوا، صحت یاب ہو چکے ہیں. اب مسئلہ ہے عدم انصاف کا، یا انصاف کے اداروں پر عدم اعتماد کا، اور لائف تھریٹ کا کس کی طرف سے ہے یہ انہوں نے اشارہ نہیں دیا، لیکن وہ سمجھتی ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ایک صحت مند آدمی جب انتخاب کرتا ہے، اور ایک طرف وہ پولیٹیکل ایمبیشن ہاربر کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے ضمانت کوئی اور دے کہ میری زندگی کو خطرہ نہیں ہے. زندگی تو صرف اللہ دیتا ہے، موت تو کوئی نہیں دے سکتا. موت انسان کا تحفظ کرتی ہے اس وقت تک جب تک وقت پورا نہ ہو جائے. اور جو سیاست میں قدم رکھتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو لیڈر کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ضمانتیں اس طرح کی نہیں مانگتے. اور ملک کا عدالتی نظام جس میں وہ 3 سال وزیر اعظم رہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اور جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کروایا، اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام انصاف دینے کی اہلیت نہیں رکھتا یا انصاف نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری انہیں پہ آتی ہے. وہ اس وقت بہت مشکل صورتحال میں پھنس چکے ہیں. ان کے لیے بڑے مشکل آپشنز رہ گئی ہیں، سوائے آنے کے میرے خیال میں ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس کنٹرڈکشن کو چھوڑ دیں کہ ویزا ایکسپائر ہے، جس طرح کیا مریم اورنگزیب نے، یا خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ نہیں 18 منتھس کے بعد ایگزٹ کر کے انٹر ہونا ہے انگلینڈ میں، جو ریکوائرمنٹ ہے. اب برطانیہ کیا ان کے لیے ایک فرد واحد کے لیے اپنے قوانین میں تبدیلی کرے گا؟ کیا وہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ ایگزٹ اور ری انٹری کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان ہائی کمیشن تشریف لائیں گے نیا پاسپورٹ لینے کے لیے؟ اور وہ جب پاکستان ہائی کمیشن تشریف لے آتے ہیں تو جو ٹیریٹری آف پاکستان بن جاتا ہے اور ہے قانوناً، جب وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ کا ایک فیوجیٹیو، ایک ایبسکونڈر کیا وہاں گرفتار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پہ، اور کیا سپریم کورٹ کے وارنٹ گرفتاری پہ عمل درآمد میں ہائی کمیشن کی حدود کے اندر کیا برطانیہ کی حکومت ان کو روک سکتی ہے؟ میں ایز اے فارمر ایمبیسڈر جانتا ہوں کہ وہ نہیں روک سکتی، کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن از ٹیریٹری آف پاکستان. اور اس شخص کو جو نہ ان کا شہری ہے نہ اسائلم سیکر ہے، اگر وہ پاکستان کی حدود کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں، اور اس کو واپس ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں برطانیہ مداخلت نہیں کر سکتا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بہرحال ایک لیگلی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. دلچسپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اٹھایا ہے. یہی میں ذرا راجہ عامر عباس صاحب سے اس پہ رہنمائی لیتا ہوں. راجہ صاحب، یہ تو بڑی ایک دلچسپ بات جنرل صاحب نے کر دی کہ اگر وہ اپنے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے یا کسی بھی طرح کی ڈیلنگ کے لیے وہ پاکستان ایمبیسی ہائی کمیشن لنڈن میں آتے ہیں تو ان کو وہاں گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے. یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، بالکل اس سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں آج کی بات کرانے گئے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ واقعی وہاں بیٹھ کے علاج کر رہے ہیں. وہ خود علاج کر رہے ہیں. کس چیز کا علاج کر رہے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا علاج کر رہے ہیں. وہ اس ملک کے عدالتی سسٹم کا علاج کر رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی. کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کانوکٹ کو جو کہ
کہ یہاں پہ سزا یافتہ ہو اس کو آپ نے اپنی عدالتی جورسڈکشن سے نکال کے ایک فورن جورسڈکشن میں بھیج دیا، اور سپریم کورٹ میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اس جورسڈکشن میں کل کو اگر وہ نہ آئے تو کیسے عمل درآمد کریں گے، ہم کیسے اپنی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کریں گے۔ اب جو جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کا واحد طریقہ جو نظر آ رہا ہے، جو جنرل صاحب نے بتایا کہ اگر وہ پاکستانی جو آپ کا ہائی کمیشن ہے اس میں اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ پاکستان کی جورسڈکشن یقیناً ہے، وہ ٹیریٹری آف پاکستان ہے، وہاں پہ پاکستانی قوانین امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ آلدو کہ لا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ججمنٹس ہیں وہ بیرون ملک جو ہے وہاں بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں، وہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن حکومت نے شاید ابھی تک ان کے ہائی کورٹس اور ان کی عدالتی سسٹم میں جا کے اس پروسیس کو شروع ہی نہیں کیا۔ اب بات ہو، لیکن کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو سارا دن عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم قوم کو سنا رہی ہے جی چھوڑیں گے نہیں اور توڑ دیں گے، مار دیں گے، گرا دیں گے۔ تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ آپ وہاں کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے آپ نے شروع کرنا تھا۔ آپ نے وہ جو جائیدادیں پاکستان میں فریز ہوئی ہیں، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، جرمانہ جو ہوا تھا جی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، جرمانہ کے علاوہ کنفسکیشن، ایک تو آپ کو ہوا تھا کہ آپ نے یہ جرمانہ دینا ہے، پھر کنفسکیشن آف دیز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، ان کو کنفسکیٹ کر لیا گیا تھا بحق سرکار۔ اب آپ نے شروع میں کہا کہ جی چونکہ اپیلیں پینڈنگ ہیں ہو سکتا ہے یہ بری ہو جائیں، اب تو اپیل بھی میاں نواز شریف کی ڈسمس ہو چکی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اچھا جو آپ نے وہ علاج کی بات کی نا کہ میاں صاحب کیا علاج کر رہے ہیں، میں ذرا چاہوں گا یہ مریم بی بی نے کچھ فرمایا تھا، یہ ذرا راجہ صاحب کو دکھائیں۔ اس کو کہتے تھے نواز شریف غروب ہو رہا ہے، وہ لندن میں بیٹھا نواز شریف، اس نے لندن سے بیٹھ کر طاقت کے ایوان ہلا کر رکھ دیے۔ یہ علاج ہو رہا ہے وہاں پہ راجہ صاحب، آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں میاں صاحب کو۔ دیکھیں جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ غروب تو نون لیگ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایسا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو نواز شریف وہاں سے بیانیہ دیتا ہے، جو وہ نام لے کے اداروں کے سربراہان کی جو باتیں کرتے ہیں، جو وہ حمداللہ جو ان کے ہیں افغانستان کے محب اللہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جو میٹنگز کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے جو پاکستانی سیاست ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ سیالکوٹ کا اگر آپ الیکشن دیکھ لیں، یہی وہ وجوہات تھیں کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب ہم تو بارڈر کے سٹی کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا دشمن انڈیا اور افغانستان کے جو ہیں حکومتیں ہیں، اور یہ انہی سے مل کے اور اس شخص سے مل کے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کو گالی نکالتا ہے۔ لیکن راجہ صاحب پھر یہ بات ڈسکا کے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھی؟ یہ بات وزیر آباد کے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھی؟ انہوں نے تو نون لیگ کو ووٹ دیا، انہوں نے ووٹ دیا، لیکن اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ جو میں نون لیگ کے اندر کی سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسکا اور ادھر آپ کو نظر آئے ہوگا کہ حمزہ نے بڑی کیمپین کی تھی، اور حمزہ کی جو پولیٹیکل اس میں ہے اپنی پارٹی میں ونگ ہے وہ اب بھی ایکٹیو ہے، لیکن ان الیکشنز میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے، کشمیر میں بھی آپ کو شہباز شریف نظر نہیں آیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو نون لیگ کے اندر کی پولیٹکس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اور اب میاں شہباز شریف صاحب نے ایک سٹانس لینا ہے، کلیئر ہے اس کو، اگر ہم آنکھیں بند کر لیں کہ میاں شہباز کا چچا کا اور بھتیجی کا ڈفرنس نہیں ہے۔ اچھا اس میں حالیہ جو بھی انٹرویو ہے شہباز شریف صاحب کا، اس میں سے میں کچھ سنوا کے آپ سے اور اس پہ کامنٹ بھی لوں گا، لیکن رضا رومی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ رومی صاحب، جو جنرل صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ جو مریم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر آج نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت مل جائے تو ہم ان کو آج شام کی فلائٹ میں لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اب مسئلہ علاج نہیں رہا، اب مسئلہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے میاں صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ اگر ان کے آپ جانے کا جو پروسیس ہے، آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا، اس کے اوپر بات بھی ہوئی، تو اس کے حقائق کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ جب ان کی طبیعت بگڑی تو انہیں ہسپتال لے کر جایا گیا، جہاں وہ زیر علاج رہے کچھ دیر، اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، ایک بورڈ بھی بیٹھا، اور حتیٰ کہ جو شوکت خانم میموریل ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ہیں ان کی رائے بھی دی گئی، اور پنجاب کی جو وزیر ہیں، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے بھی اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ ان کی صحت بگڑ گئی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ دیکھیں نا سارے کلپس دکھائیں نا، پھر آپ صرف مریم کے کلپس جو ہیں وہ پوری کہانی نہیں ہمیں بتا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا
تو اس کے بعد کابینہ نے خود جو ہے اس وقت کی گورنمنٹ انہوں نے ان کو جانے دیا گیا, ان کا نام بھی ECL سے نکالا گیا, جو بھی پروسیس ہوتا ہے. تو دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ نے خود بھیجا اسی خطرے سے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے, اس کی ذمہ داری نہ پڑ جائے, اچھا خود ہی بھیج کر پھر اس کے بعد ملامت اور وہ بھگوڑے والی جو بات ہے وہ شروع ہوگی میرے خیال سے 24 گھنٹے کے بعد.